جب بچوں نے کل احتجاج کیا تو ان پر تشدد کیا گیا، بڑا خوفناک تشدد کیا گیا۔ مریم نواز صاحبہ نے آج جو ہے وہ 7 رکنی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی جو ہے یہ واقعے کے بارے میں پولیس کارروائی اور کالج انتظامیہ کے رسپانس کا بھی جائزہ لے گی۔ بچی کے ساتھ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادتی کی گئی بیسمنٹ کے اندر، ایک بچی کے پیرنٹس کو اے ایس پی صاحبہ جو ہیں شیر بانو نقوی صاحبہ وہ لے کے آتی ہیں اور ایک بیان دلواتی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سازش کے تحت احتجاج کروایا گیا۔ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ زیادتی ہوئی، وائس نوٹ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی میں عظمہ بخاری صاحبہ کو بھی سن رہا تھا، وہ اسمبلی میں کہہ رہی تھی کہ بچوں کے ساتھ انتشار، امپورٹنٹ چیز جو بچوں کے اوپر تشدد کیا گیا، بچوں کو پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا تھا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے بچے تھے۔ یہاں تو آج کل کچھ بھی ہو جائے وہ ڈال دیا جائے گا جی وہ تحریک انصاف کے لوگ تھے۔ ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا، پروٹیسٹ کیا گیا، ایک بچی سے زیادتی کا معاملہ تھا، پنجاب کالج کا یہ واقعہ تھا، کیمپس 10 کی بات کی جا رہی ہے۔ اور بچوں نے جب احتجاج کیا، کیونکہ یہ وقوع تو کچھ دن پہلے کا ہے، لیکن جب بچوں نے کل احتجاج کیا تو ان پر تشدد کیا گیا، بڑا خوفناک تشدد کیا گیا گارڈز کی جانب سے۔ لیکن آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے، کیونکہ کل بھی ان سے درخواست کی تھی ہم نے کہ آپ خاتون ہیں اور خواتین کی پروٹیکشن جو ہے وہ آپ اس کو اپنا زیادہ فرض سمجھتی ہیں، تو یہ بچی کے ساتھ جو مبینہ زیادتی کی باتیں کی جا رہی ہیں اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر ایسا ہوا ہے تو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ایسی افواہ پھیلانے والوں کو، ایسی سازش کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے آج جو ہے وہ 7 رکنی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کو فوکل پرسن ہوں گے، جو ہیڈ کریں گے وہ چیف سیکرٹری، اس کے کنوینئر ہوں گے، چیف سیکرٹری اس کو ہیڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ اس میں سیکرٹری ہوم، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کمیشن، سیکرٹری ہیلتھ، اسپیشل ایجوکیشن اور دیگر جو سیکرٹریز ہیں یہ اس ہائی لیول کمیٹی کے رکن ہوں گے، اور کمیٹی زیادتی کے شواہد اور فریقین کے بیانات قلم بند کرے گی۔ یہ کمیٹی جو ہے یہ واقعے کے بارے میں پولیس کارروائی اور کالج انتظامیہ کے رسپانس کا بھی جائزہ لے گی۔ کمیٹی 48 گھنٹے میں رپورٹ مریم نواز صاحبہ کو پیش کرے گی۔ اب یہاں پر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک چینل پر بھی یہ چل رہا تھا کہ جب کوئی جھوٹا آپ کے پاس خبر لے کے آئے، جس کا ترجمہ یہ تھا آیت کا، خبر لے کے آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لو۔ بے شک اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس پہ خدا کی لعنت ہے، ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگی، کوئی بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچی کے ساتھ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادتی کی گئی بیسمنٹ کے اندر، اس کو لے جا کے، اب کچھ میں باتیں سن رہا تھا، کچھ لوگوں سے میری بات بھی ہوئی، تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بیسمنٹ ہے کالج کی، اس میں بچی کو بلایا گیا ڈرائیور کی طرف سے کہ تمہاری کوئی وین کی پیمنٹ ہے، اور وہاں پر اسے کمرے میں بند کر کے اس کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ دوست وہاں گئے، انہوں نے اس بیسمنٹ کو ایک کونا دکھایا، پھر کچھ لوگوں نے وہاں کے بیانات بھی چلائے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سی سی ٹی وی کی فوٹیج موجود ہے جس میں ایسا کوئی واقعہ یا کوئی ایسا آنے جانے کی ایسی کوئی مسٹیریس ایکٹیویٹی دکھائی نہیں دی۔ ہوگی بالکل، میں اس پر بھی کوئی دو رائے نہیں رکھتا۔ اب یہاں پر ایک بچی، نام تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں لے رہا، ایک بچی کے پیرنٹس کو جو ہے وہ ایک اے ایس پی صاحبہ جو ہیں شیر بانو نقوی صاحبہ وہ لے کے آتی ہیں اور ایک بیان دلواتی ہیں، منہ پہ ان کے ماسک ہے، اور وہ بھی یہی بات چلتی ہے، شروع ہوتی ہے کہ جھوٹے پہ خدا کی لعنت۔ تو میں پھر ایک دفعہ دہراؤں گا کہ بے شک جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ اس کے والد یہ بیان دیتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اس کا کوئی اس کی جو ہے وہ ہڈیاں، رب کے جو ہے وہ پسلیاں جو ہیں وہ زخمی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا، کچھ دن وہ ہاسپٹل رہی، اب وہ گھر آ گئی اور ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے، اور بچی کے ساتھ ایسا کچھ واقعہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کرے ایک تو یہ کہ یہ وہ بچی نہ ہو، اور یہ بچی جو زخمی ہوئی ہے یہی حقیقت ہو، اور جو بات کی جا رہی ہے کہ جی کوئی اور بچی بھی نہ ہو۔ اب یہاں پر میڈیکل رپورٹ بھی پولیس کو دے دی گئی تھی۔
اب یہاں پر میں آگے آپ کو بڑی چیزیں اس کے اندر بتاؤں گا. جھوٹے پہ خدا کی لعنت, میں بالکل پھر ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کروں گا. کوئی بھی جھوٹ بولے گا, اس پہ افواہ پھیلائے گا, اس پہ بھی. اچھا, اب یہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے کہ جی یہ غلط بات پھیلائی گئی ہے, اس کے والد کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ سازش کے تحت احتجاج کروایا گیا. بچیاں کہہ رہی ہیں کہ زیادتی ہوئی, وائس نوٹ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اگر یہ سازش ہے تو بے نقاب کرنا میرا کام تو نہیں ہے, یہ انتظامیہ کا کام ہے. کتنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ شیر بانو نقوی صاحبہ جو ہیں وہ اس کے والد کو صبح مظاہرے ہوتے ہیں, اور مظاہروں میں جو بچوں کے ساتھ ہوا اس پر میں آپ سے بالکل ابھی بات کروں گا. ان کو لا کے فوری طور پر بیان دلوا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کوئی اور بچی ہو سکتا ہے کوئی بچی ہو ہی نہ, کیونکہ آج کل پاکستان کے اندر پچھلے دنوں برطانیہ میں بھی ایک افواہ پھیلائی گئی اور اسی طرح ہنگامہ رائی ہو گئی, یہاں بھی ہو سکتا ہے کچھ اس قسم کا ہو. لیکن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ابھی میں عظمہ بخاری صاحبہ کو بھی سن رہا تھا, وہ اسمبلی میں کہہ رہی تھی کہ بچوں کے ساتھ انتشار, ایک آپ یہ کمیٹی بن گئی ہے, اس کی تحقیقات ہوں گی, جو 48 گھنٹے تو سی ایم صاحبہ دے رہی ہیں. ہم پہلے ہی زیوم کر کے بیٹھ جائیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کچھ, اللہ کرے کچھ نہ ہو, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا ہے تو کیا اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس بچی کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ کیا وہ جو بھیڑیے ان کالجز کے اندر جا کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا وہ جو مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جی پرنسپل صاحبہ یا دوسرے لوگ اس واقعے کو دبانے کے لیے تھریٹ کرتے رہے, کیا جرم چھپانا کیا جرم نہیں ہے؟ اور پھر امپورٹنٹ چیز, جو بچوں کے اوپر تشدد کیا گیا, جو احتجاج کر رہے تھے, بچوں کو پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا تھا. بچوں کے ساتھ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے بچے تھے. یہاں تو آج کل کچھ بھی ہو جائے, کوئی کانٹ ہو جائے, کوئی گڑبڑ ہو جائے, وہ ڈال دیا جائے گا جی وہ تحریک انصاف کے لوگ تھے. معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے. اگر تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ زیادتی ہوئی ہے بچی کے ساتھ تو ان ظالموں کو ٹانگنا چاہیے, چوک کے اندر ٹانگنا چاہیے. ان پرنسپل صاحبہ کو, ان ٹیچرز کو, ان کو سزا ہونی چاہیے جرم چھپانے کی. اور اگر نہیں ہوئی تو تحقیقات کریں کہ یہ جو افواہ ہے یہ کس نے پھیلائی ہے, یہ افواہ کس کی طرف سے پھیلائی گئی کہ توڑ پھوڑ کی کالج کے اندر جا کے بچوں نے, پھر بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, بچوں کو لاٹھیاں ماری گئی, کیا بچوں کے اندر کوئی دہشت گرد ڈالے گئے؟ اس تمام چیز کی ایک انکوائری ہونی چاہیے, اور میرے نزدیک اس کی انکوائری جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, اور بہترین قسم کے جج صاحب جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے, اس سے ان کی انکوائری کروائی جائے اور حقائق سامنے لائے جائیں. اور میں پھر وہی مطالبہ کہ اگر ظلم ہوا ہے تو ٹانگو سڑک کے اوپر, ان کو چوراہے پہ ریگل چوک میں پھانسی دو ان کو. اور اگر افواہ پھیلائی گئی ہے, توڑ پھوڑ کرا کے بچوں پہ تشدد کرایا گیا ہے, تو جو ضابطہ فوجداری, جو قانون کہتا ہے اس کے تحت ان افواہ پھیلانے والوں کو بھی سزا ہونی چاہیے. اب یہاں پر سازش کے تحت احتجاج, بچیاں جو ہیں وہ بالکل اپنی جگہ سٹینڈ کرتی ہیں. آج بھی نہ صرف وہ بچیاں کالج کی بلکہ گورنمنٹ کالج کے کچھ بچے پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کر کے گئے ہیں. بچے خوفزدہ ہیں. بچوں کے پیرنٹس کل سے بے شمار مجھے فون آئے ہیں اور وہ یہی بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم بچوں کو بھیجیں نہ بھیجیں. آج تو خیر کالج سیل تھا, اب آ جائیں جھوٹے پہ خدا کی بے شمار لعنت. یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جناب ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ شہر بانو صاحبہ جو ہیں اے ایس پی صاحبہ, ان کا بیان آ گیا. ایک طرف وزیر تعلیم بچوں سے ملنے جاتے ہیں, پھر ایک نجی ٹی وی میں انٹرویو دینے جاتے ہیں, اور وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کی گئی ہے, کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے, اور بیسمنٹ میں بلوایا جاتا ہے اور وین کی فیس کی بات کی جاتی ہے. اور پھر یہاں پر میں اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز کروں گا کہ پرنسپل صاحبہ کی بھی آڈیو سامنے آ رہی ہے, فیک نیوز ہے, بچوں کو یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے. تمام چیزوں کی تحقیقات ہونا ضروری ہے. اب یہاں پر کل تو بڑا برا دن تھا, بہت برا دن تھا جی. کل بچوں پہ تشدد ہوتا رہا گارڈز کی طرف سے, اور اب یہاں پر آ جائیں پھر آخر میں جاتے جاتے وزیر تعلیم نے کہا کہ الزام لگایا, انہوں نے کہا کہ پرنسپل نے جو ہے وہ ایویڈنس کو ڈسٹروائے کیا ہے. اگر ایویڈنس ڈسٹروائے کیا ہے تو قانون میں اس کی سزا بھی موجود ہے. ثبوت کیوں مٹائے گئے, جرم کیوں چھپایا گیا, جرم چھپانا بھی ایک جرم ہے. اب
झूठे पे बेशुमार लानत, ये कौन है, वाकया हुआ है, नहीं हुआ। अब हमें लानत भेजने के लिए उस झूठे की तलाश करनी पड़ेगी, हमें उस पे बेशुमार लानतें भेजनी पड़ेंगी जो भी झूठा होगा उसके ऊपर। वाकया हुआ है या नहीं हुआ, इसकी तहकीकात मैं, आप या कोई और नहीं कर सकता। अगर वाकया हुआ है तो फिर मुल्जिमान को करारवा की सजा मिलनी चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो अफवाह फैलाने वालों को शदीद तरीके से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक वतीरा नहीं होना चाहिए कि जो मुल्क में कोई भी गड़बड़ हो गई, कोई अपने हक के लिए आ गया, कुछ ने वैसे एहतजाज किया तो डाल दिया पीटीआई पे। लेकिन जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम सब लोग औलादों वाले हैं, सब लोग बच्चों वाले हैं, और हमें इस चीज़ को ऐसे ही खाली एक बयान के ऊपर इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब माँ बाप अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी भाग दाव पे लगा के भाग दौड़ मेहनत करके बच्चों को भेजते हैं, उन फूलों को भेजते हैं टीचर्स के पास, स्कूल्स के अंदर, जिनको वो गली में दरवाजे तक नहीं जाने देते, सिर्फ इस बुनियाद पे कि स्कूल में, हमारा कॉलेज में बच्चे हमारे प्रोटेक्ट होंगे, वहाँ प्रिंसिपल है, वहाँ टीचर्स हैं, वो हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगे, हमारे बच्चों के साथ कोई बुरा नहीं कर सकेगा। खुदारा इस माइंडसेट को चेंज ना होने दें, इस वाक़े की तह तक पहुंचा जाए और जो मुल्जिम है उन्हें करार वाक़ई सज़ा दी जाए। शादाब रियाज को इजाज़त दी जाए। अल्लाह हाफ़िज़।